نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلیرکع رکعتین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قبل ان یجلس، اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ کہ ہمارا یہی معمول ہے، اگر پہلے نہیں پتا تھا تو آپ پتہ چلا لیں۔ محترم بھائیو، سب کے علم میں ہونا چاہیے، سستی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس وقت تک جب مسجد میں آئیں اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں، حتیٰ کہ امام خطبہ دے رہا ہو، جیسے میں یہاں کھڑا خطبہ دے رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی خطبہ دے رہا ہو، باہر سے کوئی مقتدی آ جاتا ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، میں آیا بغیر رکعتوں کے بیٹھ گیا، میرے نبی نے فرمایا ابو قتادہ کھڑا ہو، 2 رکعتیں پڑھ پھر بیٹھ، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ بہت ساری مساجد میں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جب آتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، امام پھر 4 رکعتوں کے لیے جگہ دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ صریح سنت کی خلاف ورزی ہے۔ کس نے اجازت دی ہے کسی کو دین بنانے کی؟ کس نے اجازت دی ہے لوگوں کو اسلام بنانے کی؟ اپنی مرضی سے۔ آپ جمعے سے پہلے آئیں 100 رکعت پڑھ لیں، 200 رکعت پڑھ لیں، آپ باعث اجر ہے، لیکن جب جمعے کے دوران آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 رکعتیں پڑھیں، امام کا خطبہ سننا شروع کر دیں۔ 4 رکعت پڑھنا خلاف سنت ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، اور درمیان میں وقفہ دینا جمعے کے، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، میں یہاں ایک اور بات بھی کرتا چلا جاؤں بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہمارے یہاں گاؤں میں چونکہ فقہ حنفی کے مطابق گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، وہاں زور کی نماز ہی ہوتی ہے، جمعہ صرف وہاں ہوتا ہے جہاں بڑی بڑی آبادیاں ہوں، جامع مسجد ہو، تو ہم یہاں زور احتیاطی پڑھتے ہیں۔ اب زور احتیاطی کیا ہے؟ ایک ہے جمعہ، اس کی ہیں 2 رکعتیں فرض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے، حکم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلے آ جائیں تو جتنی اللہ توفیق دے رکعتیں پڑھ لیں، اور جب جمعے کے دوران آئیں تو پھر 2 رکعتیں پڑھ کر خطبہ سنیں، اور خطبے کے بعد نماز کے بعد 4 رکعتیں ہیں، 2 کر کے پڑھ لیں۔ محترم بھائیو، اس بات کو بھی یاد رکھیں، ہمارے بھائی باز جو ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اگر تو گھروں میں جا کے پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر نہ خیال رکھا کریں۔ یہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں؟ 8 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ 2 رکعتیں پہلے پڑھ لی جمعے کے دوران، 2 فرض ہو گئے اور 4 رکعتیں بعد میں۔ ہم 14 رکعتیں کس لحاظ سے پڑھتے ہیں محترم بھائیو؟ یہ زور احتیاطی ہے فقہ حنفی کے مطابق، 2 فرض اور 12 رکعتیں جو ہیں وہ زور کی، یہ زور احتیاطی ہے۔ احتیاط کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ نے جمعہ قبول نہ کیا تو زور قبول کر لے گا، یہ عبادت شک کی بنیاد پر ہے۔ اور محترم بھائیو، عبادت شک کی بنیاد پر نہیں ہوتی، عبادت یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ زور احتیاطی پڑھیں۔ جو شہروں میں بڑی مسجدوں میں پڑھتے ہیں ان کی رکعتوں کی تعداد اور ہوگی، اور جو گاؤں میں پڑھتے ہیں فقہ حنفی کے مطابق ان کی رکعتوں کی تعداد اور ہوگی۔ نہیں محترم بھائیو، جہاں 4 گھر بھی ہیں ان کی رکعتوں کی تعداد بھی وہی ہے، مدینے والوں کی رکعتوں کی تعداد بھی وہی ہے، مکے والوں کی رکعتوں کی تعداد بھی وہی ہے۔ اس بات کو خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں جب آؤ تو کچا لہسن کچا پیاز کھا کے نہ آیا کرو، اور اگر بات کو آگے بڑھاؤں تو جن چیزوں سے بدبو آتی ہے نا وہ چیزیں کھا کے نہ آیا کرو۔ یہ سگریٹ ہو گیا، پان ہو گیا، نسوار ہو گئی، یہ چیزیں کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ امن و سلامتی کے مراکز ہیں، اونچی آواز میں یہاں بات نہ کریں، آپس میں جھگڑیں مت، یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہاں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے تو اللہ کے صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو مسجد میں اعلان نہ کیا جائے۔ مساجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ لوگوں کے اس طرح کے اعلانات ہوتے رہیں، علیحدہ سپیکر کا انتظام کیا جائے، علیحدہ سسٹم کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے جس نے مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کیا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کرے تجھے نہ ملے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور محترم بھائیوں، کوشش کریں کہ سر ڈھانپ کے آئیں، اور یہ 24 گھنٹے کے لیے، صرف نماز کے لیے نہیں۔ سر کا جو ہے وہ ڈھانپا ہونا، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے،
اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے. اور اچھا خوبصورت جو ہے اپنے سر پر کوئی کپڑا کوئی کیپ ٹوپی رکھیں. یہ نہیں ہے کہ گندی چیزیں بندہ بازار میں نکل کر پہن کر جانا نہ چاہتا ہو, پسند نہ کرتا ہو, وہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے. ایسی گلیز جو جگہ جگہ ہر طرح کے سر پر آ جائیں اور انہیں کوئی دھونے والا بھی نہ ہو, اس سے بہتر ہے کہ آپ ننگے سر پڑ لیں. بہتر یہ ہے کہ جب آپ گھر سے آئیں اس طرح جس طرح سسرال کے گھر میں جاتے ہیں, جس طرح کہیں جو ہے وہ شادی پہ جاتے ہیں, بن ٹھن کے بعد جاتے ہیں, کوشش کریں کہ اس طرح جو ہے اللہ کے دربار میں آئیں. اور محترم بھائیو, آخری بات, یہ موبائل وغیرہ جو ہے نا یہ بند کر لیا کریں. ہماری یہ سستی ہوتی ہے کہ موبائل بند نہیں کرتے, یا موبائل کو اس طرح بند کریں کہ اس کی آواز نہ آئے. اور میں نے جو ہے یہ نوٹ کیا, بلکہ اکثر علماء نے بھی یہ نوٹ کیا ہے, ان میں غیر مسلم کفار جو موبائل بناتے ہیں کمپنیاں اکثر ٹونز بیل ایسی لگاتے ہیں جو گرجا گھروں کی عبادت کے مطابق ہوتی ہے. اس طرح کی بیل لگاتے ہیں جو ان کے مندروں کی گھنٹیوں کے جو ہے وہ مترادف ملتی جلتی ہے. ہماری نمازوں میں ان کی گھنٹیاں لگ رہی ہیں, اور پھر ہم میں یہ سستی ہوتی ہے کہ بیل چلتی چلی جاتی ہے, بیل جو ہے وہ بجتی رہتی ہے. ہم دوسروں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں, اپنی تو کرتے ہی ہیں, دوسروں کی بھی کرتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب ایسا کوئی کام ہو جائے پہلے تو یہ بند کر کے آئیں, اور اگر بند نہ کر سکیں تو فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے بند کر دیں, تاکہ اپنی نماز بھی خراب نہ ہو اور دوسروں کی بھی خراب نہ ہو. محترم بھائیو, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کی یہ مثال دی ہے کہ جب وہ بیت اللہ میں آتے تھے نا تو وہ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے مسلمانوں کی عبادت کے دوران. اور آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا تقسیم ہند سے پہلے کہ جب مسلمانوں کی مساجد کے پاس سے ہندو اپنے بھجن گاتے ہوئے گزرتے تھے, گانے بجانے, تو وہاں اچھا خاصا فساد ہو جاتا تھا. تو آج تو ہم مسجدوں میں لے کر آ گئے ہیں ان چیزوں کو. ان چیزوں سے یہ مساجد کی آباد کاری کے خلاف ہے, یہ مساجد کی رونق کے خلاف ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے خلاف ہے. ایسی چیزیں, ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور آخری بات, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہ مسجدیں اللہ کی ہیں, ان میں عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں